اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 سے آیت نمبر 223۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، چونکہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو ایسے میں ان لوگوں کے خانگی یعنی سماجی مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے، اور انہیں ان کی طرف رہنمائی کرنا یہ بھی ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت کے بعد جن احکامات کے بارے میں توجہ دلائی وہ ہے ازدواجی زندگی، انسان کی نکاحی زندگی۔ یہ سماج کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ قرآن نے انتہائی بنیادی بات بیان کی۔ رشتہ کس بنیاد کے پر قائم ہوتا ہے؟ اب چونکہ کفر اور شرک اور مسلمانوں کے درمیان اصل نزاع کیا تھا؟ توحید اور شرک۔ اس بنیاد کے پر رشتہ داریاں بھی اگر قائم ہوگی تو وہ توحید کی بنیاد پر ہوگی۔ یہاں قرآن نے صاف کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، منع کر دیا بالکل صاف طور پر کھلے انداز میں۔ اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس مذہب کی، قرآن کہتا ہے شرک اگر ہے تو ان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جبکہ ایک مومنہ لونڈی جو کہ نوکرانی ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، کسی کی ملکیت ہوتی ہے، یہ آزاد
مشرکہ عورت سے بہتر ہے، گرچہ تمہیں وہ مشرکہ اچھی لگے۔ اب اچھی لگنے کا کئی مطلب ہو سکتا ہے، مالداری کی بنیاد کے پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی مشہور روایت ہے، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں کے پر، لمالیہا، مالداری کو دیکھ کر، ولحسبیہا، خاندان کو دیکھ کر، ولجمالیہا، خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جو سماج کے اندر نکاح کی وجہ اور سبب بنتی ہیں۔ لوگ ان 4 بنیادوں کو دیکھتے ہیں، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی دینداری دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہاں بہت اہم نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہمارے ہاں کس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے؟ آسان زبان کے اندر ہم کہیں تو چمڑی اور دمڑی، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، بس یہی چیزیں بنیاد بنی ہوئی ہے۔ لہذا اسی بنیاد کے پر آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی بچیوں کو مالداری کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اسی کا ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جہاں دینداری کو ترجیح دی جائے گی تو لوگ اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں دیندار چاہیے، لیکن جب دیندار بتاؤ تو اس میں بہت سارے پک نکالنے کے بعد اسی جگہ کے پر آتے، مالداری کے پر، خاندان کے پر، خوبصورتی کے پر چلے آتے، اسی جگہ پر آتے، یعنی سامنے لیبل کے طور پر دینداری کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ وہی چیزیں مطلوب ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جنہیں آپ نے ترجیح دینے کا حکم نہیں دیا۔ ترجیح دینے کا حکم کس بات کو دیا؟ دینداری کو۔ اور یہاں بڑا المیہ اور بنا ہوا ہے، ایک شاعرہ بہت پیارے انداز میں کہتی ہے نا، یہاں رشتوں کا بھی مول اس بازار میں ہے مہنگائی، یعنی جس طرح بچہ پڑھا لکھا ہوگا، قابل ہوگا، اسی اعتبار سے ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ غیروں کا یہاں اثر اتنا زیادہ ہے کہ باقاعدہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع کے پر ہنڈا لیا جاتا ہے، رقمیں لی جاتی ہے، جہیز لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مسلک کے اندر سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہر برادری والا اپنے طور طریقے کے مطابق شادی کرتا ہے۔ صرف نکاح کا ایجاب و قبول ایک ایسا معاملہ ہے وہ سنت کے مطابق کرے گا، باقی سارے امور وہ اپنی مرضی، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے علاقے کے اعتبار سے کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو انتہائی آسان بنایا، زنا کو مشکل بنایا، لیکن ہم لوگوں نے زنا کو آسان کیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی رسم و رواج اور لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول اور ضابطے ہیں، اس کی بنیاد کے پر کتنی پریشانیاں ہیں۔ آج بات بڑی عجیب ہے، مالیگاؤں کے اندر جب کوششیں کی جا رہی تھی، یعنی وہ بچیاں جن کی عمر 30 سال 40 سال ان تجاوز کر چکی ہیں، یعنی شادی کی عمروں سے کافی آگے نکل چکی ہیں، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، تو ایک بہت ہزاروں کی تعداد، بڑی تعداد کے اندر باقاعدہ بایو ڈاٹا ملا۔ یہ ہمارے یہاں المیہ بنا ہوا ہے، آپ اپنے شہر کے اندر دیکھیں گے آپ کو بھی مل جائے گا۔ جب کہ بیوہ ہے، مطلقہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو اب انہیں دوبارہ شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب کرام کا ماحول ایسے تھا کہ وہ عمر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے عجیب و غریب مسئلہ ہے، نکاح میں عمر دیکھی جاتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح کیا تو اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی، اور وہ بھی بیوہ، ایک نہیں 2 شوہر دیدہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار کی بنیاد پر۔ تو یہاں اگر عورت کسی مرد کو پسند کرتی ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر تو اسے انکار نہیں کیا جائے گا، نہیں ہماری مرضی کا ہی چلے گا۔ ولی کا مطلب سرپرستی کرنے والا ہے، اور اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کسی جگہ اپنی بچی کا نکاح کرے۔ بخاری کی روایت میں ہے، ایک صحابی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے میری اجازت، میری مرضی کے بغیر ایک شخص سے نکاح کر دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
اگر تم چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو اسے ختم کر دو، فسخ کر دو۔ لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، شریعت کے اندر لڑکی کو اجازت ہے۔ یہ اس کا مطلب، ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی تھوپے اور جہاں چاہے زبردستی اس کا نکاح کرے۔ لڑکی اگر دینداری کی بنیاد کے پر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت اس کے بارے میں اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمروں کا لوگ آج مسئلہ بنا کر رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 سال عمروں میں چھوٹی تھیں، ان سے نکاح ہوا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ سے بہت زیادہ عمروں کے اندر چھوٹی تھیں۔ کچھ تھیں جیسا کہ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، یہ بڑی عمروں کی تھیں، ورنہ باقی سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمروں میں کافی چھوٹی تھیں۔ تو آپ نے دونوں چیزیں بتا دی۔ لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں، شوہر کی عمر زیادہ ہونا چاہیے، لڑکی کی عمر، بیوی کی عمر کم ہونا چاہیے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں مسئلہ بیوہ اور مطلقہ کا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی بڑے تھے، جب ان کی وفات ہوئی، ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمروں میں کافی بڑی تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھی، بلکہ اصحاب کرام کے اندر یہ معمول تھا، ماحول تھا کہ اگر کوئی بیوہ اور مطلقہ ہے تو کنواری کے مقابلے میں اس کے پاس زیادہ نکاح کے رشتے آیا کرتے تھے۔ عدت ختم ہوتے ساتھ نکاح کے پیغام پہنچنا شروع ہو جاتے تھے۔ کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے غیروں کی اثر لے کر ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ، اپنی فکروں کے اندر حاوی کر لیا ہے، ورنہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے، ہم اصحاب کرام کے واقعات نہیں پڑھتے اور اس سے اثر لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں اصحاب کرام کے بارے میں جو بیان کیے گئے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہے آپ سن لو نکل لو، نہیں، یہ ہمارے لیے عبرت اور پیغام رکھتے ہیں۔ کتنا آسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سفر کی حالت میں ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نکاح ہونے کے بعد ولیمہ کیسے کیا؟ سفر کے اندر ہی نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے کہا کہ اپنا اپنا توشہ لاؤ۔ سارے صحابہ اپنا توشہ ایک جگہ لا کر جمع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے، کہا کہ یہی ولیمہ ہے، ہو گیا ولیمہ۔ اتنی آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، یہ ایک اور مثال ہے، اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہبہ کیا، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے اسے دیکھا اور نظروں کو نیچا کر لیا، یعنی ایک اشارہ تھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اجازت دیجئے میں کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ گھر میں جاؤ، کچھ ہوگا لے کر آؤ، مہر ادا کرو۔ وہ گھر پر گئے، تلاش کیا، کہا کہ کچھ نہیں ہے، یہی ایک لباس ہے جسے میں زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ لباس تم اسے دے دو گے تم کیا پہنو گے؟ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، گھر جاؤ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے وہ بھی لے کر آ جاؤ، چل جائے گی۔ وہ گھر میں گئے، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی جو مہر کے طور پر ادا کر سکے، یعنی اتنی کرسم و پرسی کے عالم میں نکاح کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں کوئی اس طرح نکاح کرنے کی بات کرے، لوگ پاگل ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، نکاح کرنے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اتنا ہی نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ادا کیے، زوجتک بما معک من القرآن، کہ
جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا اسے یاد کرانا ہوگا، اور اسی بنیاد پر اسے مہر بنا کر میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، ہو گیا نکاح۔ یہ اتنا آسان نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن آج ہم نے کتنا مشکل بنا دیا۔ خود سوچئے گا ہمارے یہاں رشتوں کے بارے میں کیا ایمان کو، عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے؟ جو قرآن مجید نے اولین شرط کے طور پر استعمال کیا کہ مشرکہ مرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ان سے نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح کرنا ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نے منع کر دیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ مشرک مرد سے نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر نکاح کرتے کیوں ہو؟ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اب یہاں ارتداد کا بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں پر، ہماری بچیاں، حالانکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو کوتاہیاں بہت ساری ہیں۔ ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ کے اندر، عام دروس کے اندر اپنی گھر کی خواتین کو، بچیوں کو مساجد میں نہیں آنے دیتے۔ ابھی بڑی لے دے ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ماننے لگے کہ نہیں مسجدوں کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ اب وہاں ایک روایت لاتے ہیں ابو داؤد کی، وہ کہتے ہیں، روایت صحیح اپنی جگہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کا مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کا انکار ہے، نبی کی حدیث ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کا اپنے گھر کے صحن کے مقابلے میں گھر کے اندرونی حصے کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، افضلیت ہے۔ اب یہ بنیاد بناتے دیکھو افضل گھر میں ہے تو عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا، مسلم کی روایت، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو۔ اور آپ نے مسجد نبی میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف کیوں لگائی؟ آج بھی آپ حرمین میں جا کر دیکھیے، خواتین کے لیے مسجد میں حصہ ہے۔ صحابیات پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتی تھی۔ یہاں تو ہم جمعہ کی بات کر رہے ہیں، صحابیات 5 وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتی تھیں۔ اس کا کیا کہیں گے؟ یہ افضلیت والی بات، اسے آپ بنیاد بنا کر مسجد سے نہیں روک سکتے۔ ایسے تو بہت ساری باتیں آئے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی صف افضل ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بقیہ دوسری تیسری جتنی صفیں اڑا دو؟ پہلی صف افضل ہے، باقی صفیں رہنے دو۔ آپ نے کہا نا کہ اول صف، جو پہلی صف لگتی ہے وہ افضل ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نکالیں گے کہ بقیہ صفیں لگانا ہی نہیں چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، پہلی صف لگے تو لگے ورنہ باقی سب چھوڑ دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر میں نفل نماز کا اہتمام کرنا بہتر ہے، تو کیا ہم مسجد میں نماز ہی نہ پڑھیں نفل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر سے وضو بنا کر آنا یہ بہتر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں وضو ہی نہ بنائے؟ یہ بات اس طریقے سے لا کر پیش کرتے ہیں۔ افضل اور مفضول کی بات اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے، ثواب زیادہ ملے گا افضل کی بنیاد پر، اور مفضول کی بنیاد پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، ثواب میں کمی واقع ہوگی بس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ چیزوں کو بند کر دیا جائے، کہ ہونے ہی نہ دیا جائے۔ تو ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ خواتین کا مسجد سے دور رکھنا۔ اور دوسری بڑی اہم وجہ، ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے پر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کیا دینی تعلیم کے لیے بھی اتنا شوق اور جذبہ ہے؟ میں تو پیچھے ابھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کی بڑی جو خواتین، بزرگ خواتین ہوتی ہے، دادی ہے، نانی ہے، بوا ہے، پھپھو وغیرہ جو ہوتی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، پہلے یہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو، اپنے پوتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان لوگوں کو انبیاء کے واقعات، اصحاب کرام کے واقعات سونے کے وقت سنایا کرتی تھیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ بچوں کے ذہن و دماغ میں سونے کے وقت وہی واقعات گردش کرتے، اور وہ چیز ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقیدے کے اندر رچ بس جایا کرتی تھی۔ اور بچپن کی یہ تعلیم، بچپن میں سنائے گئے واقعات ہمیشہ ذہن و دماغ کے اندر گردش کرتے تھے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ بچہ موبائل لے کر پڑا ہے، ایک ادھر کونے میں پڑا ہے، ادھر ایک کونے میں پڑا ہے، کون فکر کر رہا ہے؟ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے، کسی کو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ کیا ہم نے اپنی بچیوں کے لیے ایمان ہے، عقیدہ ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے، اس کا اہتمام کیا؟ ہر مسجد کے اندر باقاعدہ ایسا مکتب قائم ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارے بچے اور بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی اصول اور ضوابط اور اس کی بنیادی تعلیمات کا علم ہو، تاکہ وہ کبھی بہک نہ سکیں۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں
اسلام کے اصول اور ضابطوں سے، اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کیا، آراستہ نہیں کیا، جس کی بنیاد کے پر آسانی کے ساتھ اغیار انہیں اچک لے کر گئے۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں، تو ہمیں ان کے پر توجہ دینا ہے۔ غیروں کے بارے میں شکایت کر کے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کے پر، اپنے بچوں کے پر اور اپنے ماحول کے پر توجہ دینا ہے، تب یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ تو قرآن نے اہمیت دی، شرک، توحید، ان ساری چیزوں کو بنیاد بنایا جائے، توحید کے پر رشتے قائم کیے جائے، شرک کی بنیاد کے پر رشتے توڑ دیے جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اصول اور ضابطہ۔ اور نکاح کے عمل کو جتنا آسان ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے؟ ایسرھا مؤونہ، جس میں کم سے کم خرچ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ شان بتاتے ہیں، مہینوں نہیں بلکہ سالوں شادی کی تیاریاں ہوتے رہتی ہیں۔ بچی کا نکاح ہے تو 10 12 15 جوڑے تیار کرنا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے اسی کے اندر خرچ کریں گے۔ ایک جگہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دولہے کے لیے جو صحرا تیار کیا گیا، کہا کہ ٹیپو سلطان صحرا ہے۔ کتنے کا ہے؟ کہا کہ 28,000 روپے کا۔ اور وہ غریب بستی، مسجد میں دینے کے لیے پیسہ نہیں نکلے گا، لیکن فضول خرچی کے لیے 28,000 روپے نکل گئے۔ اور کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پہنا پھینک دیا۔ یعنی اتنا شان و شوکت والا بادشاہ بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ 28,000 کا لباس ایک مرتبہ پہن کر پھینک دیں گے، لیکن یہ دولہے میاں وہ کام برابر کریں گے۔ تو ہمارے المیہ بنا ہوا ہے، کن کن باتوں کا شکوہ کیا جائے۔ اور یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے، یہ عملی طور پر ہونا چاہیے۔ جب تک ہم عملی طور پر یہ کام نہیں کریں گے، سماج کے اندر یہ جو رسومات کی جڑیں پختہ ہو گئی ہیں، یہ نہیں نکلیں گی۔ ہمارے نزدیک حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سید التابعین، ان کی مثال ہے۔ اتنا پیارا واقعہ، انہیں کہ درس حدیث کے اندر ایک عبداللہ نامی ان کا شاگرد ہوتا، بیٹھا کرتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں سے وہ آ نہیں رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو کہا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، ضروریات زیادہ ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب، ان کی اپنی بچی، جن کا پیغام مدینہ کے گورنر کے لڑکے کے ساتھ آیا تھا، اسی وقت اپنے ساتھ لیا، اس کے دروازے کے پر گئے اور کھٹکھٹایا، دستک دی، کہا اندر سے سوال ہوا کون؟ کہا کہ سعید۔ تو ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں مدینہ کے سارے سعید کے بارے میں سوچنے لگا، فلاں سعید ہو سکتا ہے، فلاں سعید ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ سعید بن مسیب سید التابعین ہوں گے میرے دروازے پر آئے ہوئے، اتنے بڑے محدث حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا تو استاد محترم سامنے موجود ہے اور اپنی بچی کو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں۔ اسی جگہ دروازے کے پر ہی نکاح پڑھایا چند لوگوں کی حاضری میں، اور جگہ پر ہی بدا کیا، کہا کہ اب سے تمہاری بیوی ہے۔ یہ دینداری کی بنیاد پر رشتوں کو قائم کیا جاتا تھا، یہ مثال ہے۔ اب دوسرے دن جب ان کا شاگرد، اب گھر میں بیوی آ چکی ہے، گھر کے مسئلے نہیں ہے، جب یہ تیار ہو کر درس حدیث کے اندر شامل ہونے کے لیے نکلنے لگا تو بیوی نے ٹوکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ درس حدیث میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا درس حدیث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جتنی روایتیں، جتنی احادیث میرے والد روایت کرتے ہیں مجھے سب یاد ہے، بیٹھو میں پڑھاتی ہوں۔ اب وہی بیوی معلمہ بن گئی، وہ بیوی بھی ہے، معلمہ بھی ہے، اپنے باپ سعید بن مسیب کی ساری روایتوں کو اپنے شوہر کو پڑھایا، اپنا شوہر کو ہی اپنا طالب علم شاگرد بنا لیا۔ یہ واقعات ہیں، کیا یہ واقعات ہم نہیں پیش کر سکتے؟ کیا یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی بنیاد کے پر اپنی بچیوں کو اس طرح دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنا آسان نکاح نہیں کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے کیا؟ انہوں نے دینداری کو ترجیح دی، اس کے علاوہ سب چیزیں بے معنی۔ ہمارے ہاں برادری کا بھوت بھی بڑا لوگوں کو سوار ہوتا ہے۔ برادری، ایک بات بہت پیاری کہنے والا کہتا ہے کہ نسلیں جانوروں کی دیکھی جاتی ہے، انسانوں کی نہیں۔ انسان کے اخلاق و کردار، اس کے معاملات، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔
لوگ جانور کو پوچھتے ہیں نا کون سی نسل کا ہے، بکرا کون سی نسل کا ہے، انسان نہیں، انسان تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ہم نے جانوروں کی طرح اپنے درمیان بھی نسلیں پوچھنے لگ گئے ہیں۔ یہ برادری وہی ہے کہ برادری کی بنیاد کے پر رشتہ داریاں نہیں ہوگی، کہیں مالداری کی بنیاد کے پر باقاعدہ لوگ اڑچنیں ڈالتے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اگر گھر کی کچھ بچیوں کا نکاح کروڑ پتی ارب پتی کیا ہو گیا، بقیہ لڑکیوں کا نکاح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کے ساتھ کیسے کریں گے۔ اب یہ کروڑ پتی ارب پتی باقاعدہ پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی غریب کے یہاں نکاح مت کرو ہماری سالیوں کا، ورنہ کوئی ہم سے نچلے لیول کا آدمی کیسے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ ہمارا ہمزلف ہمارا ساڑو کیسے بن سکتا ہے۔ یہ مزاج ہے، یعنی دینداری والا نہیں، روپیے پیسے والا مزاج۔ ہمارے ہاں رشتے کرے بھی جاتے ہیں تو پیسے دیکھ کر، بہت ساری جگہ پر تو باقاعدہ داماد خریدے جاتے ہیں۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے نہیں، بچی کے پاس مالداری بہت ہے، لڑکے والوں کو مالداری چاہیے اور لڑکیوں کو ایسا داماد چاہیے جو ان کے اپنے اشاروں کے پر ناچے اور ان کی دولت کا استعمال کرے۔ یہ ایسا مزاج ہے، دینداری کو ترجیح نہیں ہے، باقاعدہ کروڑ پتی ارب پتی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ میں بغیر کسی تفریق کے مسلک کے باتیں کر رہا ہوں، اور یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمارے نزدیک توحید کی اور عقیدہ و ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت صرف مال کی ہے۔ بچیاں اگر خوبصورت ہے تو ارب پتی کروڑ پتی رشتہ چاہیے، ہمیں توحید سے عقیدے سے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اصل چیز مال ہے، روپیہ ہونا چاہیے۔ چمڑی اور دمڑی والا معاملہ چل رہا ہے۔ قرآن نے جن بنیادوں کو اہمیت دی، ہم نے اسے اہمیت دی ہی نہیں، جس کی وجہ سے اتنے سارے مسائل ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائیں۔ ایک لونڈی یہ تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے مشرکہ سے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایمان دیکھا جاتا ہے، ظاہری شان و شوکت نہیں دیکھی جاتی۔ ایمان کی بنیاد کے پر اللہ کی اہمیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم لوگوں میں باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ یہی مزاج خواتین میں بھی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر بہت سارے ارتداد کے فتنے یا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو بچیاں عمر و دراز ہو چکی ہیں، 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی، اور ان لوگوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسی وقت ٹوٹیں گی جب ہم اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو توڑیں گے اور ان ساری چیزوں کو شریعت کے مطابق لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کرتا۔ لوگ اگر اپنی خواہش اپنی مرضی، ارے پہلے لڑکے کا نکاح ہے، پہلی لڑکی کا ہے، آخری کا ہے، خواہش پوری کر لینے دو، اور پھر یہی چیزیں ہماری پیروں کی زنجیر بنتی ہیں اور انہی بیڑیوں کے دم جکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا، ہاں دیکھو ہمارے یہاں نکاح میں اتنے لوگ آئے تھے، اتنے ہزار تھے، اتنے لوگ تھے۔ یعنی نکاح کا اصل مقصود چھوڑ کر لوگوں کے درمیان ریاکاری ہے، شہرت ہے، ان ساری چیزوں کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں اگر نیک ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے تعلق سے کیا کہا؟ مسلم کے روایت، الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز صالح نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان قرار دیا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اسی بات کو جارج برنارڈ شاہ اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انداز میں پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ یعنی اچھی مائیں بہترین قوم، بہترین سماج کو ڈیولپ کرتی ہیں، کریٹ کرتی ہیں۔ اب جب ہم مالداری کی بنیاد پر رشتہ کریں گے تو مالداری کو ہی سب کچھ اہمیت دی جائے گی، وہاں دینداری نہیں ہوگی، اچھا سماج، اچھا معاشرہ، اچھے اخلاق و کردار نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہے ایسا، تو جو چیز ہم ترجیحاً رکھیں گے وہی چیز ہماری نسلوں کے اندر آنے والی ہے۔ ہم جس چیز کو ترجیح دیں گے وہی ہماری نسل لے کر آگے بڑھنے والی ہے۔ تو ہماری ترجیحات، قرآن مجید کہہ رہا ہے عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے اور اسی بنیاد کے پر رشتے طے کیے جائے۔
تاریخ اٹھا کر پڑھیے، سیرت پڑھیے. حضرت بلال جو کہ رنگ روپ کے اعتبار سے بھی کالی رنگت کے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، سوڈانی تھے. سوڈانیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے رنگ روپ کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے کیسے ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش برادری، جو مکہ کی سب سے بہتر افضل برادری سمجھی جاتی تھی، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. نہ وہاں برادری دیکھی گئی، نہ رنگ روپ دیکھا گیا. آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جس کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، جس کی بنیاد کے پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن کے ساتھ نکاح میں رکھا، برادری کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بے مثال. اور اس کے بعد نکاح کس سے کیا جا رہا ہے؟ آزاد کردہ غلام، جسے اس وقت سماج اور معاشرے کے اندر انتہائی کمتر سمجھا جاتا تھا. تو اپنی ترجیحات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول کا حکم ہے فاظفر بذات الدین، کہ دین کو ترجیح دی جائے. جب ہم دین کو ترجیح دیں گے تو اسی بنیاد کے پر سماج اور معاشرے کے اندر دینداری کو اہمیت دی جائے گی. لوگ دین کی بنیاد پر اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کی تربیت کریں گے، رشتے اسی بنیاد کے پر ہوں گے، اور یہی چیزیں آگے نسلوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی. اب آگے خواتین سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ اور ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہ ہے ان لوگوں کی ماہواری سے متعلق. یہاں لوگ سوال کر رہے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال ہوتا ہے حیض کے بارے میں. اب یہاں خواتین میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 دن ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر عورت کی فطری طور کے پر ماہواری کی مدت جدا جدا ہے. 3 سے لے کر 15 دنوں تک ماہواری کی مدت ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی عورت کی ماہواری 3 دن میں بند ہو جاتی ہے وہ 7 دن تک انتظار کرے. نہیں، جب بند ہو گئی غسل کرنے کے بعد وہ نماز روزہ کا اہتمام کرنا شروع کرے گی. اب یہاں ماہواری کے دنوں کے اندر خواتین کو شریعت نے اجازت دی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھیں گی، اور جو نمازیں ماہواری کے پیریڈ کے اندر چھوٹ جاتی ہیں یہ معاف ہے. البتہ روزوں کے تعلق سے ہے کہ اس کی قضا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. اب یہاں اسی سے جڑے ہوئے چند مسائل ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اب یہاں دیکھیے زوال سے لے کر جب تک سورج کے سائے کے مثل کوئی چیز نہیں ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر زوال ہو گیا، زوال کے بعد 1 فٹ کی لکڑی آپ کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کرنے کے بعد اس کا سایہ 1 فٹ گرنے لگا، یعنی اس کے مثل ہو گیا، تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو زوال سے لے کر سایہ مثل ہونے تک، کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، یہ ظہر کا وقت ہے. اب یہاں اگر عصر کے کچھ پہلے ماہواری کا خون بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کے پر چونکہ ظہر کی نماز کے وقت میں ماہواری بند ہو چکی تھی، اسے ظہر کی نماز پڑھنا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، جس وقت بند ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے کہ کب وقت بند ہوا ہے. اللہ نے فطری طور کے پر یہ خواتین کے اندر یہ کمزوری رکھی ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر شریعت نے ان کو آزادی دی، اجازت دی کہ ان پیریڈ کے اندر چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ قضا نہیں کریں گی. تو پیریڈ کے تعلق سے پہلی بات تو یاد رکھیے، جتنے دنوں تک ہوگا عورتیں اس چیز کو سمجھتی ہیں، تو اسی بنیاد کے پر وہ جتنے دن ہو، چاہے 3 دن ہو، 5 دن ہو، 10 دن ہو، اس کی بنیاد کے پر وہ نماز چھوڑیں گی. کوئی تحدید نہیں ہے کہ وہ 7 دن ہی ہو، نہیں. اب یہاں ایک اور چیز ہے، عورتوں کو بھی اس بات کا فرق سمجھ میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے حیض جو کہ بچہ دانی سے نکلتا ہے، اور دوسرا ہے استحاضہ جو کہ رگ کے کٹنے بیماری کی بنیاد پر آتا ہے. خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں خون کے اندر کیا فرق ہے اور اسے فرق کر لیتی ہیں. اب یہاں حیض اور استحاضہ، کچھ خواتین کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے، عمومی طور کے پر نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابیہ آئیں اور انہیں استحاضہ کی شکایت تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو تم گندگی کو صاف کر کے کپڑا لگا لو، وضو بناؤ اور نماز ادا کرو. ہر نماز کے وقت تو تمہیں ایسے ہی کرنا ہے، یعنی استحاضہ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑا جائے گا.
نماز ترک نہیں کی جائے گی۔ قرآن اسی تعلق سے یہاں پر مسائل بیان کر رہا ہے کہ قل هو اذی، کہو کہ یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب تک یہ پیریڈ ہوتا ہے اس وقت تو عورتوں سے علیحدہ رہو، یعنی ان سے ہم بستری نہیں ہوگی۔ ہم بستری کے علاوہ ان سے بوس و کنار ہے، مباشرت جائز ہے، ہم بستری منع ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں جائز ہے۔ اب یہاں یہودیوں کا بڑا مسئلہ تھا، ان لوگوں نے اس معاملے میں بڑی شدت اختیار کی۔ کیا کیا؟ ایسی حالت میں وہ عورتوں کو الگ روم میں رکھ دیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی استعمال نہیں کرتے، نہ پانی لیا کرتے، یعنی اس پیریڈ کے اندر انہیں بالکل اچھوت بنا دیا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ سوائے ہم بستری اور مجامعت کے کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کپڑا اچھی سے باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر سویا کرتی تھی۔ یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حجرہ حضرت عائشہ کا مسجد نبی سے جڑا ہوا تھا، ایک دیوار کا فرق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر باہر کیا حجرے کی طرف اور کہا کہ عائشہ میرے سر کے پر تیل لگا دو۔ عائشہ نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیل لگا کر کنگھی کی۔ تو اتنا آپ نے عورتوں کو قریب کیا، یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح انہیں اچھوت بنا دیا اور اس پیریڈ کے اندر انہیں اپنے سے دور کر دیا، نہیں، اسی کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ صرف تمہیں ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں پاکی سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خون کا بند ہو جانا، یہ خون بند ہو گیا، وہ حالت پاکی میں آ چکی ہیں، اب ان سے مجامعت ہم بستری جائز ہے۔ علامہ البانی بھی اسی بات کے قائل ہے، اور امام شوکانی کہتے ہیں نہیں، جب تک غسل نہیں کرے گی تب تک مرد اس سے، شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اور اگر غسل نہیں بھی کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی فرض چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ غسل کے بعد ہی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی، یعنی عورت کے اس حصے کو استعمال کرنا جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ پچھواڑے کو استعمال کرتے ہیں، یہ انتہائی سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ابو ابن ماجہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون من اتی امرأتہ دبرہ، یہ وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، جو اپنی عورت کے پیچھے کے حصے کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سخت منع ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں قرآن بڑے حسین انداز میں بیان کر رہا ہے توابین اور متطہرین۔ توبہ گناہوں سے کیا جاتا ہے جو ہمارے دل کے پر گناہ کی شکل میں داغ دھبے لگتے ہیں، اور طہارت جو کہ ظاہری ہوتی ہے، یعنی جو کپڑے اور بدن کے پر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیا، جس سے دل صاف ہوتا ہے، یعنی توبہ استغفار۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب انسان کھیتی میں پانی کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں سے فصل اگتی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ منڈی کے پر پانی ڈالے جہاں فصل اگتی نہیں ہے۔ قرآن نے بڑے حسین انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، لہذا تم اپنی کھیتی کی طرف جیسے چاہو جاؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ خواتین سے متعلق چند مسائل تھے۔ ابھی آگے کچھ اور مسائل ہیں جو کہ ایلا ہے، طلاق ہے، اور عورتوں کی عدت ہے۔ یہ کچھ طویل مسائل ہے جو مہر ہے، نکاح ہے، اور بہت ساری چیزوں سے منسلک ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔